کیا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ ڈیزائن دیکھا ہے؟ میں آپ کو آج سے 5000 سال پہلے لے کر جا رہا ہوں اس ڈیزائنر کے پاس جس نے میرے پیچھے موجود اہرام مصر کو ڈیزائن کیا۔ لیکن یہ غزہ کا اہرام مصر نہیں ہے، بلکہ اسی اثنا میں پہلا اہرام مصر ہے جو کہ ایک آرکیٹیکٹ جس کا نام ہے امہوٹیپ انہوں نے ڈیزائن کیا۔ اور انہوں نے ڈیزائن کیا کیونکہ ان کے اس وقت کے بادشاہ جو کہ فرعون کی سیریز کے بادشاہ تھے جن کا نام تھا جوزے، انہوں نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد بہت بڑا شاندار قسم کا مقبرہ چاہیے، اور اس کے لیے اس انجینئر نے سب سے پہلے پیرامڈ ڈیزائن کیا۔ دنیا کی تاریخ میں اسے دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا انجینئر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آج ان کے مقابلے میں ایک اور آرکیٹیکٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امہوٹیپ ہیں۔ اس آرکیٹیکٹ سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کی جب آپ تصاویر دیکھیں گے اور ان کے شاہکار دیکھیں گے اور ان کی بلڈنگز دیکھیں گے تو ایک مرتبہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں خود ان کی بلڈنگز دیکھ کر حیران رہ گیا، اور مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ کوئی ڈرائنگ ہے جو کہ پیپر پر کی گئی ہے۔ اس بچے کو 14 سال کی عمر میں ان کے والدین نے ایک کیمسٹری کی کٹ لے کر دی، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر میں پانی بناؤں۔ اس بچے نے ایک آکسیجن جنریٹر بنایا اور ایک ہائیڈروجن جنریٹر بنایا۔ ان کی پائپس نکالی، ان کو ایک ٹب میں مکس کیا آکسیجن اور ہائیڈروجن کو، اور آگ لگا دی، ٹیمپریچر دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا جو کہ گھر کے باہر تک سنا گیا۔ بہت ہی ان سیف قسم کا ایکسپیریمنٹ تھا جس میں یہ بچہ زندہ بچ گیا، لیکن والدین نے اسے بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ سیفٹی کے اصولوں کے خلاف تھا۔ تو آئیے میں آپ کو ملاتا ہوں فرینک گیری سے، جو کہ کینیڈین ہیں اور اس وقت دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں آرکیٹیکٹ کی دنیا میں۔ گیری کو بچپن سے ہی آرکیٹیکٹ بننے کا شوق تھا۔ جب وہ اسکول میں گیا تو اس نے کیلکولس رکھا، فزکس رکھی، تاکہ وہ آرکیٹیکٹ کی طرف جا سکے، اپنے ڈیزائن بنا سکے۔ لیکن جب اس نے لائبریری میں پڑھی، آرکیٹیکٹ کی کتابیں دیکھیں، ڈیزائننگ کی کتابیں دیکھیں جو اس وقت کے اسٹرکچر بنانے میں کام آ رہی تھی، تو اسے وہ بہت زیادہ بورنگ لگی اور ایک جیسی لگی۔ اس کا دل خراب ہو گیا، دل اچاٹ ہو گیا اس کا، اور پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے کیمسٹری میں جانا ہے۔ کیمسٹری میں بھی اس کا دل زیادہ دیر تک نہ لگ سکا، کیونکہ جب اس کو لیب میں جا کر ایک ہی ٹیسٹ بار بار کرنا پڑا تو وہ چاٹ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے پڑھائی کو چھوڑا اور ایک ٹرک کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک سمپل ڈرائیور بن گیا۔ کافی عرصے تک یہ کام کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس کو اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے، اور اس نے نائٹ کلاسز لے لی۔ نائٹ کلاسز میں اگین جب وہ واپس اسکول میں گیا، کالج میں گیا، تو اس نے میتھمیٹکس کو پریفرنس دی۔ جب اس نے کیلکولس کو پڑھنا شروع کیا، جیومیٹری کو پڑھنا شروع کیا، تو اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے کچھ اور ٹاپکس بھی دیکھنے ہیں، اور پھر اس نے ایک ٹاپک لیا پرسپیکٹیو، ایک ورکشاپ لی سیرامک سے چیزیں کیسے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے پروفیسر نے اسے ایک لیکچر دیکھنے کے لیے بھیجا جو کہ ایک بہت مشہور آرکیٹیکٹ اس وقت دے رہے تھے، اور چیزوں کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں، بلڈنگز کو ڈیزائن کرنے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ بات 1946 کی ہے، اور اس آرکیٹیکٹ کا نام ہے ایلور آلٹو، جو کہ فن لینڈ کے ایک بہت ہی مشہور مایہ ناز آرکیٹیکٹ گزرے ہیں۔ فرینک نے جب ان سے ملاقات کی اور ان کا کام دیکھا تو وہ ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ انسپائر ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ میں نے اب دوبارہ ڈیزائننگ کی طرف جانا ہے، اور ڈیزائننگ کے لیے اس نے دوبارہ کلاسز لینا شروع کر دی۔ میں آپ کو فرینک کے آج کے ڈیزائن یہاں پر دکھا رہا ہوں۔ آپ ان ڈیزائن کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ اس نے کتنا زیادہ کریٹیو کام کیا، کتنی زیادہ انوویشن لے کر آیا ہے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائن کے میدان میں۔ فرینک کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی اپنے کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں۔
جب آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے کام میں نکھار آئے گا، انوویشن آئے گی۔ اسی اثنا میں فرینک کو اپنا گھر بھی ڈیزائن کرنا تھا، اور وہ ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ ایموشنز اور ڈیزائن کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ جب دو مختلف چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کے پاس انوویشن آتی ہے، اور آپ کو یہاں پر ان کی ڈیزائن سے، میں آپ کو ان کی ڈرائنگز دکھا رہا ہوں، تو آپ ان کی ڈرائنگز دیکھ سکتے ہیں پیپرز میں کہ کس طریقے سے وہ بڑی ایک ویگ قسم کی ڈرائنگز ہیں جس کے بعد بہت بڑے بڑے سٹرکچرز کھڑے کر دیے گئے، اور کس طریقے سے وہ اپنے آئیڈیا کو پہلے صفحے پر لے کے آتے تھے، پھر اس کا ایک ماڈل بناتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی بلڈنگ بنتی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز پر انکریج نہیں کرتے، لیکن فرینک کا یہ کہنا ہے کہ انہی چھوٹے آئیڈیاز نے آج اس کو اتنا مشہور انسان بنایا۔ جب بھی آپ نیا آئیڈیا لے کر آتے ہیں تو آپ کو بہادر ہونا لازم ہے، کیونکہ آپ کے آئیڈیا کو بہت برا بھلا کہا جائے گا۔ فرینک کو ایک زمانے میں اخباروں میں ورسٹ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا خطاب دیا گیا۔ اسے کہا گیا کہ اس کو بالکل ڈیزائننگ کا پتہ نہیں ہے، لیکن فرینک نے اپنا کام جاری رکھا اور اپنی انوویشن کو مزید آگے بڑھایا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایک انوویٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہادر ہونا ہوگا اور اپنے کام کو خود بیک کرنا ہوگا۔ فرینک نے جب کام شروع کیا تو انہوں نے جیومیٹری، پرسپیکٹیو، آرٹس، آرکیٹیکچر اور ایموشنز، ان سب چیزوں کو فیوز کیا اور ڈرائنگز بنانا شروع کر دی۔ ان کو جرمنی میں ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا جو کہ انہوں نے ڈیزائن کیا، اور میں آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہوں۔ اس ڈیزائن کی ایک تو یہ ڈیزائن بڑا یونیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو اس عمارت کی رنگت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ان کے ڈیزائن کو آج لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں، اور دور سے کہا جاتا ہے کہ اس پر تو گیریز کی، یعنی فرینک گیری کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ آج کا امہوٹیپ انہیں کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایک ٹاک میں بتایا کہ میں ایک مرتبہ ایک کلاس میں گیا اور میں نے بچوں کو کہا کہ میں کیسے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ کریٹو ہیں۔ لیکن فرینک نے انہیں کہا کہ اپنی کاپی میں سے کاغذ نکالیں اور اس پر اپنے سگنیچر کریں۔ سب بچوں نے اپنے دستخط کر دیے۔ فرینک نے ان کے سارے پیپر ایک دیوار پر چپکا لیے اور کہا کیا دو بچوں کے دستخط ایک جیسے ہیں؟ نہیں تھے۔ تو فرینک نے انہیں کہا کہ اسی طریقے سے زندگی میں آپ نے جب بھی کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہے، تو اس میں آپ کا سگنیچر نظر آنا چاہیے، آپ کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور اگر آپ نے کسی اور کا کام کاپی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا دستخط کہیں کھو گیا ہے۔ بہت زیادہ پریشر کے باوجود فرینک نے اپنا دستخط، اپنا سگنیچر جاری رکھا۔ ان کا سگنیچر ان کی ڈرائنگز میں، ان کے ماڈلز میں، ان کے میوزیم میں، ان کی بلڈنگز میں، ہر جگہ پر نظر آتا ہے، اور آج ان کو اتنا بڑا آرکیٹیکٹ مانا جاتا ہے کہ انہیں امہوٹیپ کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کو ایک نئی دنیا دکھائی، انہوں نے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کو ایک نئی ڈائمنشن سے متعارف کرایا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اپنے سگنیچر پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، اور آپ بھی اپنا سگنیچر ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ تختی آن لائن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔